بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ الناس کی آیت نمبر 3 تک تلاوت کی گئی. قرآن کریم کی تفسیر یا ان کے مفہوم میں تو اتنی وسعت ہے دوستو کہ انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں. پھر یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کے نور سے ہماری دنیا اور آخرت کو منور کر دے. دیکھو دوستو، یہاں پر تین صفت اللہ کی ذکر کی گئی ہے. پہلی صفت صفت ربوبیت، اور دوسری صفت صفت مالکیت، اور تیسری صفت ہے صفت الوہیت یعنی معبودیت. ان تین صفات کے ساتھ اللہ کی امان اور پناہ چاہا گیا ہے. اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے، لیکن بطور خاص اللہ رب العزت رب ہیں، اور ان کی ربوبیت کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کو نہیں تھی مخلوقات، ان کو وجود عطا کرتے، اور وجود عطا کرنے کے بعد پھر اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور ظاہر بھی کمال کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کی نشو و نما، اس کی پرورش پرداخت، اور کس مخلوق کو کون سی چیز حسن و جمال میں اضافہ کرے گی، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی ہیئت کیا ہوگی، یہ سب کے سب کو وہ اپنی صفت ربوبیت سے عطا کرتا ہے. انسان کو لے لیجئے. میرے علم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک ماں باپ سے 20 بھائی بہن ہیں، سب کی آواز الگ، سب کے سوچنے کی صلاحیت الگ، سب کی شکل شباہت الگ. اور دنیا نے تو اب یہ تحقیق کر لی کہ سب کا فنگر الگ، اور ہاتھ کا فنگر الگ، اور آنکھ کا فنگر الگ. بتاؤ کتنے کھڑب انسان کائنات عالم میں، اور کب سے پیدا ہو رہے ہیں، اور کب تک پیدا ہوتے رہیں گے. اب بتاؤ، یہ انگوٹھا ہے، پورے دبئی میں ایک کا انگوٹھا کسی کے انگوٹھا سے کیا بولتے اس کو میچ نہیں کرتا. پولیس والے سے جا کے پوچھو، کسی کا کسی سے میچ نہیں کرتا. اب بتاؤ اس کی کمال قدرت. اتنا سا انگوٹھا کا حصہ ہے، اور اس میں جو نشانات ہیں وہ کسی سے نہیں ملتے. اب آنکھ دیکھو، جدید تحقیق میں لگتا ہے کوئی اس میں نشان ہے جی. اب آج کل آنکھ کا فنگر ہو رہا ہے جی. اور دنیا اتنی سائنس ترقی کر گئی کہ CC کیمرے سے مجرم کی تصویر لیتے ہیں. ہزاروں میں ایک آدمی مجرم ہے، اور اس کو نکالتے ہیں.
اور سی سی کیمرے سے اس کو آنکھ کے فنگر سے اس کا کیا ویزا نمبر ہے، پاسپورٹ نمبر کیا ہے، جا کے دبئی پولیس سے پوچھو، وہ اس کو نکال لیتا ہے، اب پکڑ لیتا ہے جی۔ تو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اللہ نے کہا علم یعلم بان اللہ یرا، تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے نہیں، یُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ تمہاری پیشانی اور پاؤں سے تمہیں پکڑ لے گا کہ یہ مجرم ہے۔ تو بارہ دوستو پھر 10 رہ جائے گا۔ تو یہاں 3 صفت ذکر کی گئی ہے اللہ کی۔ پہلی صفت صفت ربوبیت، کہ پوری کائنات عالم کے انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی شریک نہیں ہے۔ ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا وہ انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، پاگل ہوگا۔ ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ باپ بیرسٹر ہے اور 5 بچے ہیں، 5 پاگل۔ نام لینا مناسب نہیں، بتاؤ، بیرسٹر کے گھر میں پاگل پیدا کر دیا، اور ماں باپ جاہل ہیں، دستخط نہیں کر سکتے، اور اس کی نسل سے بیرسٹر پیدا کر دیا نہیں کر دیا۔ نوح کی نسل میں کنعان کافر بیٹا ہو گیا، اور آزر کافر کے گھر میں ابراہیم ملت ابراہیم لے کر کے آ گیا۔ یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی کیا ہے دوستو؟ ربوبیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جو کہا قل اعوذ برب الناس، اے میرے لاڈلے رسول آپ کہیے کہ پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی۔ تو پوری کائنات عالم میں جتنے لوگ ہیں سب کے رب اللہ ہیں۔ اب اس میں جادوگر ہو تو جی، اس میں نظر لگانے والا ہو تو، اس میں بدخواہ ہو تو، بد زبان ہے تو، بد کلام ہے تو، حاسد ہو تو، ان سب سے گویا کہ آپ نے اللہ کی امان لے لی۔ اور اللہ کون ہے؟ رب ہے، رب جی۔ تو رب نے ماں کے پیٹ میں آپ کی پرورش کی، دنیا کے جب اندر آ گئے تو یہاں اب آپ کی بھی وہ حفاظت کر رہا ہے، اور اس رب پر اگر ایمان لائیے گا تو قبر میں بھی عذاب سے حفاظت کرے گا، اس رب پر ایمان لائیے گا تو قیامت کے دن بھی وہ آپ کی حفاظت کرے گا جی، اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس۔ اور دوسری صفت اللہ کی آئی ملک الناس۔ ربوبیت کے بعد اس پوری کائنات عالم کی تمام چیزوں پہ اصل ملکیت کس کی ہے دوستو؟ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ تو گویا کہ ہم نے جب اللہ کو اپنا آقا مان لیا تو ہر آقا اپنے مملوک یعنی غلام کی حفاظت کرتا ہے، ہر آقا اپنے غلام کی حفاظت کرتا ہے، اور غلام کے حفاظت کی ذمہ داری آقا کی ہوتی ہے۔ غلام کے حفاظت کی ذمہ داری آقا کی ہوتی ہے۔ آپ کسی پولیس والے کو جب ڈریس میں ہو ذرا ٹچ کر کے دیکھو، کیوں؟ وہ پولیس والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کے حاکم کا ایک مقام ہے، گویا کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑا، حاکم کو چھیڑ دیا تو آپ کی سزا زیادہ سخت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مالک الملک کے سپرد کر دو، تو تمہارا بھی وہ مالک ہے، اور تمہارا اگر کوئی بدخواہ جادوگر ہے، ساحر ہے، برا چاہنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، تو اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کی چلے گی یا اس کی چلے گی؟ اس کی، کیونکہ تم بھی مالک اس کو مان رہے ہو، اور جو تمہارا بدخواہ ہے، برا چاہنے والا ہے، اس کا بھی مالک وہی ہے۔ تو لاکھ وہ برا چاہے، غلام کے چاہنے سے کسی غلام کی آزادی نہیں ہوتی، مالک کے چاہنے سے آزادی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی غلام بدخواہ نے تمہارے لیے بدخواہی سوچا ہے تو مالک پرمیشن نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کا غلام ہے۔ اور پھر غلام 2 طرح کا ہے، ایک نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے۔
تو آپ نے اس سورت کو جب پڑھ لیا تو گویا کہ آپ فرما بردار غلام ہو گئے، اور جو آپ کے کا برا چاہتا ہے وہ کون ہو گیا؟ نافرمان غلام ہو گیا۔ تو نافرمان غلام کی بدماشی اور شرارت کو مالک الملک چلنے نہیں دے گا، اور وہ آپ کی حفاظت کر لے گا۔ اس لیے کہا کہ کہیے ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت کرتا ہوں، میں امان لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوستو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، معبود حقیقی جی، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو معبود نہیں مانتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی میں امان لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ ابھی ہم نے سجدہ کیا ہے، تو یقیناً جو برا چاہ رہا ہے وہ اللہ کو اپنا معبود نہیں مان رہا ہے، وہ جادو ٹونا خور بخور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور تم نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس معبود بنانے کی وجہ سے اب اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو آقا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرے۔ اس لیے یہ تین صفت کا تذکرہ کیا گیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات ہو گئی تھا، دیکھو دوستو اسی کے ساتھ ایک اعلان کروں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ جمعرات کو ختم کر دیں گے، یعنی دعا کر دیں گے۔ دوستوں کی رائے ہے کہ بجائے جمعرات کے یعنی شب جمعہ کے بجائے جمعہ کے دن گزار کر کے رات میں ختم کیجئے، کہ اگلے دن کچھ چھٹی رہتی ہے لوگوں کی، بچوں کی، تو بیچارے ہمارے دوست آپ ہی لوگ ہیں، ہم آپ کو کے بات کو میں نے مان کے مشورہ کر لیا۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کی دعا جمعہ کے دن عشاء کے بعد، ٹھیک ہے دوستو؟ انشاءاللہ۔